اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات محمد وقت دیکھ رہا ہوں کہ تعداد جو ہے منٹ کی 12 یا 14 تک جائے 72 تک نہ جائے کیونکہ جو ہے معاملہ رات کا ہے اور اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پچھلی محفل میں جو 12 بجا تھا تو گھڑی میں کم چہرے پہ زیادہ بجا تھا، تو اس لیے ذرا سا اس کا خیال رکھتے ہوئے آگے نہ بڑھوں۔ قرآن مجید کے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، خدا ہی تو وہ ذات ہے جس نے سکینہ کو مومنین کے قلوب میں نازل کیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں۔ خدا ہی تو وہ ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا۔ زمانہ پوچھتا ہے سکینہ 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 کر رہے ہو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مومنین کے دلوں میں سکینہ ہوگی، منافقین کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ پھر اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، خدا ہی وہ ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا۔ اس کا مطلب مومنین کے دلوں میں سکینہ نازل کرنے والے کا نام رحمان ہے، منافقین کے دلوں میں پریشانی پیدا کرنے والے کا نام شیطان ہے۔ تو سکینہ دیکھیں، میں بہت ہی جب میں نے کہا 12 سے 14 منٹ تو بس وہی وعدے کے مطابق سکینہ نام کیا ہے۔ آج جو جشن محفل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے شعراء نے پڑھا، خدا عالم سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ سکینہ نام کیا ہے؟ آج بھی عراق وغیرہ میں آپ جائیں گے تو ایران میں جائیں گے، سیریا میں جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا رقیہ۔ کیا ملے گا؟ رقیہ۔ جب بعض جگہوں پہ بہت زیادہ آگے بڑھے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا سکینہ۔ کیا ملے گا؟ سکینہ یا ملے گا رقیہ۔ عزیزان گرامی، دونوں کی بس تشریح کرتا ہوں اور مجلس مکمل ہے، تقریر مکمل ہے۔ رقیہ اور سکینہ، سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے سکون، تسلی، دلاسا، اطمینان، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ آئیے اب ہم زمانے والوں سے کہتے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہم اس لیے پریشان ہیں کہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کریں کیا؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، آج کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اور صرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سکون چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر پروردگار کیا کرو۔ دنیا کو جو سکون بخشے اسے ذکر خدا کہا جاتا ہے، جو حسین کو سکون بخشے اسے سکینہ بنت حسین کہا جاتا ہے۔
بخشے اسے ذکر پروردگار کہا جاتا ہے. جو حسین ابن علی کو سکون بخشے اسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے. ذرا سے آگے بڑھ جائیے. اور آج بہت سارے مومنین ہیں جو نماز شب کے پابند ہیں. خدا عالم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آج ایک اہم بہت ہی اہم پیغام کی اور شاید دو مصرے بھی کہ نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. جب تک ذہن اور دل میں بٹھا نہ لیں گے تب تک ریپیٹ کروں گا. نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. نماز شب میں مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھ لو. ارے مولوی صاحب کیا پڑھنا کیا ملتا ہے؟ نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. میں کیسے کہہ دوں تہجد کا پھل نہیں ملتا. میں کیسے کہہ دوں تہجد کا پھل نہیں ملتا. نماز شب میں ملی ہے حسین کو بیٹی. میں کیسے کہہ دوں تہجد کا پھل نہیں ملتا. نماز شب پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ. اس نماز شب کے وسیلے سے اگر حسین کو سکینہ ملی ہے تو یاد رکھنا تمہارے گھروں میں ایک ایسا سکون ملے گا جو قیامت تک باقی رہے گا. اس نماز شب کے وسیلے سے سکینہ کیا مطلب سکون. دوسری چیز مجھے پیش کرنا ہے رقیہ. ان کا جو اصل نام ہے رقیہ. کیا معنی ہے رقیہ کا؟ ترقی, بالا رفت, اوپر کو جانا, ہاں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بلند کرنا. ترقی رقیہ. ہم اردو میں کہتے ہیں ترقی ہوا, عربی میں رقیہ. اب میرے بچوں کے لیے یہ معنی یاد رہے گا انشاءاللہ. سکینہ سکون, رقیہ ترقی. بھائی جس کا نام ترقی ہو تنزلی کیسے دیکھ لے. جس کا خود نام ترقی ہو وہ تنزلی کیسے دیکھ لے. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب 4 برس کی تھی آپ کیا جانو گے کیا پڑھو گے. میں نے کہا بھائی 4 سال کی تھی نا. آئیے دنیا میں ذرا تلاش کیجئے کتنے نوحے ہیں سکینہ پر, کتنے قصیدے ہیں سکینہ پر, کتنے سلام ہیں سکینہ پر, کتنے مرثیے ہیں سکینہ پر, کتنی کتابیں ہیں سکینہ پر, کتنے مضمون ہیں سکینہ پر. بھائی جب 4 برس کا یہ عالم ہے کہ 4 برس میں نوحے ختم نہیں ہوئے, مرثیے ختم نہیں ہوئے, قصیدے ختم نہیں ہوئے. اگر اللہ لمبی عمر دے دیتا تو دنیا بھائی اس سے بڑی ترقی کیا ہوگی. 4 برس کی عمر, 1400 برس کا زمانہ, نہ نوحے ختم ہوئے, نہ قصیدے ختم ہوئے, نہ مرثیے ختم ہوئے. بھائی صرف اردو کی بات ہوتی تو مان لیتے, عربی میں بھی ہیں, فارسی میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں, اور نہ جانے کتنی زبانیں جو ہم نہیں جانتے. بس یہ ختم کروں اور کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی تقریر یہیں سے شروع کروں گا کہ نام رقیہ اور ترقی. مگر چند مصرے آپ کے ساتھ پیش کر دوں. کسی شاعر نے کہا کہ سکینہ تیری شرف کی شرح نہیں ملتی. سکینہ تیری شرف کی شرح نہیں ملتی اگر نظر میں حدیث قصا. سکینہ تیری شرف کی شرح نہیں ملتی اگر نظر میں حدیث قصا نہیں ملتی. اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو. سکینہ تیری شرف کی شرح نہیں ملتی اگر نظر میں حدیث قصا نہیں ملتی. اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو, جو ہم اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو, جو جان نمازوں میں خاک شفا نہیں ملتی. جو جان نمازوں میں خاک شفا نہیں ملتی.
ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ. لیکن شہزادی کی شب ولادت ہے اور اس کے بعد ختم و دعا. ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ, ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ, غازی کا عالم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ. ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ, غازی کا عالم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ. عباس کا پرچم اسے دیتا ہے دعائیں, عباس کو جو لکھتا ہے سقائے سکینہ. ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ, غازی کا عالم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ. عباس کا پرچم اسے دیتا ہے دعائیں, عباس کو لکھتا ہے جو سقائے سکینہ. کیا فوج ہے میں موج میں دنیا ہی الٹ دوں, کیا فوج ہے میں موج میں دنیا ہی الٹ دوں. عباس کو ایک بار جو فرمائے سکینہ. کیا فوج ہے میں موج میں دنیا ہی الٹ دوں. عباس کو ایک بار جو فرمائے سکینہ, پھر اس کے مقدر میں کوئی ہار نہیں ہے, پھر اس کے مقدر میں کوئی ہار نہیں ہے. جس شخص کی امداد کو آ جائے سکینہ, جس شخص کی, پھر اس کے مقدر میں کوئی ہار نہیں ہے, جس شخص کی امداد کو آ جائے سکینہ. آئیے آج کی شب ولادت میں دعا کرتے ہیں, میرے معبود تجھے واسطہ قلب حسین کے سکون کا, ہم سب مضطرب لوگوں کو سکون عطا فرما. پروردگار جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو صالح قرار فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو رزق و روزی کی تلاش میں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. جو مسئلہ روزگار ان کے رزق میں برکت و حشرت عطا فرما. میرے محبوب جتنے بھی مومنین اس وقت شریک محفل ہیں ان کے دلوں کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے وقت کے امام کے ظہور میں تعجل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.